رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاضل حضرات جو سے فاضل رشید اپنی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. فیصلہ تو کیا تھا کہ رمضان شریف میں اوائڈ کیا جائے ویڈیو بنانے سے، لیکن رات جدید کا ایک ایسا ایشو آ گیا جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہو گئی تھی. اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں سیالکوٹ پولیس اور خصوصی طور پہ ڈی ایس پی سٹی کے متعلق ایک بہت بڑا اسکیم لے کے آیا ہوں، لیکن رمضان میں نہیں کروں گا. رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پروگرام یہی ہوگا. ڈی ایس پی سٹی متعلق بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اپنے کپڑوں سے باہر ہے. دوسرا میرا پروگرام ہوگا اس کے بعد سرکل افسر اینٹی کرپشن کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتا ہے اور آج کل کیا کرتا ہے. تو یہ دو پروگرام بڑے ضروری ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے رمضان کے بعد اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو سب سے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کیا جائے گا. رات ایک لیٹر جو ایک ایٹم بم کی شکل میں اس کا پھٹا، جس میں 6 ججز ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھ دیا کہ ہمارے ساتھ ایجنسیز آپریٹنگ ایجنسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں آپریٹنگ ایجنسی کون ہے آج کل، اور بیوروکریسی ہمیں تنگ کر رہی ہے، ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے. اور یہ ججوں نے یہ لیٹر لکھ کے ثابت کر دیا ہے کہ عمران صاحب کو دی جانے والی تمام سزائیں اسٹیبلشمنٹ کے کھانے پہ دی جا رہی تھی. اور اس میں اب یہ رات کے 12 بجے کورٹ میں لگتی تھی اور کورٹ میں سزائیں سنائی جاتی تھی. ان کے پیچھے سارا کچھ راز انہوں نے فاش کر دیے. خاص طور پہ اس لیٹر میں ٹرن وائٹ کیس کا حوالہ دیا کہ 3 ججز تھے، اس میں مینٹیبلٹی بات ہو رہی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مینٹیبل ہے اور 2 ججوں نے کہا نہیں ہے. 2 ججوں نے اپنا آرڈر جب ویب سائٹ پہ اڑایا تو ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا. چیف جسٹس نے وہ آرڈر ہٹا دیا، جوڈیشل آرڈر ہٹا دیا. چیف جسٹس کے پاس کیا اختیار تھا؟ اور یہ جو 6 ججوں نے چارج شیٹ پیش کیا، اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس منصب پہ قائم رہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب یہ ساری چیزیں بتائیں چیف جسٹس کو تو اس نے کہا جی میں ڈی جی سی سے بات کر لی ہے. آپ کس کیٹیگری میں چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹر جنرل سی سے بات کرتے ہیں؟ کون سی اتھارٹی آپ کے پاس؟ اور پھر آپ نے کہا یہ میری ڈائریکٹر ڈی جی سی سے بات ہو رہی ہے تو وہ اب آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ حالات ہے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس کے بعد جناب ایک جج کے بینوئی کو اٹھا دیا جاتا ہے. بینوئی کو 24 گھنٹے تک قبضے میں جا میں رکھا جاتا ہے. اس کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں. جج صاحب کے بینوئی کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں اور کرنٹ لگانے کے بعد اس سے بیان لیا جاتا ہے جج کے خلاف کہ جی میں جج میرے ذریعے پیسے لیتا ہے. اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیپ کر جاتی ہے. یہاں تک یہ ایجنسیز کر رہی ہیں، جج کے بینوئی کو ہوا کر دیا. اس کے بعد ایک جج صاحب نے جن کے لائٹنگ انہوں نے کیونکہ برآمدہ بڑا تھا تو لائٹ انہوں نے ٹھیک کرانی تھی. لائٹ کے پیچھے ٹینڈر کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس میں سینڈا گئی تھی جو ہر چیز کی ٹرانسلیشن کر کے وہاں ایجنسیز کو بتا رہی تھی. اس کے بعد جج صاحب نے مزید کیا کرایا تو ان کے ماسٹر بیڈ روم میں جو جج صاحب کا استعمال تھا اس پہ کیمرہ لگا ہوا تھا. تو یہ جب یہ حالات ہو گئے تو عمران خان کے خلاف جو مرضی کیس کروا لو، جو مرضی فیصلہ کروا لو ان سے. اور انہوں نے یہاں بھی بتایا کہ لوور جوڈیشری میں چیف جج جو ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد ہے اس کے گھر میں کریکٹ پھینکے گئے اس کو ڈرانے کے لیے، اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے. ایک جج صاحب کو بلڈ پریشر، یہ ان تمام واقعات کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور ہاسپٹل میں بھی ان کی ریکھی ہوتی رہی. تو جناب دوسری ہائی کورٹس کو بھی غلط کھانی چاہیے. اب ان کو بھی اٹھنا چاہیے. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جسٹس شاہد کبیر ریزائن دے کے بتا چکا ہے کہ ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. مجھے یاد ہے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا کیس چل رہا تھا، ریفرنس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اطلاع حسن وکیل کیا ہوا تھا، تو رمدے صاحب نے تمام ایجنسیز کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ کسی جج کی بکنگ نہیں ہو رہی. تو پھر آئی بی والوں نے اس وقت جا کے تمام حالات جو
جو ہے نا وہ اتار دیے وہاں سے ججوں کے گھر سے. جب ججوں کا حل نہیں ہوگا ججوں نے انصاف خواب کہنا ہے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو جب نادی بمباری کر رہے تھے یو کے پہ, تو یو کے کا جو حکمران تھا اس نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو جو متعلقہ افسر تھا اس نے کہا ہاں انصاف دے رہی ہے. تو اس نے کہا پھر ہماری آزادی کو کوئی نہیں خطرہ ہے, کوئی نہیں ہمارے آزادی کو ختم کر سکتا. تو جب ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا تو یہ ہمارے جنسی تو سر پہ چڑھ کے بولے گی. یہ جو کام ہوا ہے دیٹ از ویری مچ الارمنگ اینڈ آئی اوپنر. اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر یہ اس ملک میں انقلاب ہے. جب آپ ججوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو, ججوں کے بہنوئیوں کو, ججوں کے سالوں کو ڈالتے ہو اور الیکٹرک شاپ سے کرتے ہو, انتہا ہے. رات حامد خان جیسے نرم مزاج وکیل جو وکلا کا لیڈر بھی ہے, اس نے چیف جسٹس احمد ہائی کورٹ سے کہا کہ ریزائن کرو. وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, ان کی ہر بات مانتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ. جب عمران خان کو اغوا کیا گیا تو وہاں سے ٹیپیں چوری کر کے لے گئے اسٹیبلشمنٹ, اور اس میں چیف جسٹس احمد تھا. جب اس نے کہا ٹیپس کہاں گئی تو ٹیپ تو غائب ہو گئی, وہ لے کے جانے والے. حالانکہ ریکارڈنگ ٹی وی کیمروں کے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, اور 9/9 کا رونا جا رہا ہے. عمران خان کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بناؤ اس کا. رات کو جیل نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے 9 مئی ختم کروایا. تو خواجہ رمضان کی باتیں بتانا بڑا ضروری تھی. رمضان میں بھی ابھی روزے کے ساتھ ہوں, تو اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی. جو کلکس تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو درخواست تھی وہ 13 صفحے کی درخواست لکھی گئی ہے 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, چیف جسٹس کو چھوڑ کے باقی سارے ججوں نے لکھی ہے. اور چیف جسٹس کو بتایا ہے کہ ہم اس کو بتاتے رہے کہ فل کورٹ بناؤ, فل کورٹ کے لیے بھی چیف جسٹس نے کوئی ایکشن لیا, کیونکہ وہ ان کا پتہ ہے, ان کے لیے کام کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت ہے, دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.